کہ تعلیم پہ خرچ نہیں کریں گے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقک وزنة عرشک ورضا نفسک ومداد کلماتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ وللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے اللہ، آج کی اس رات میں ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، ان لوگوں کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری رضا کا باعث ہوں۔ اے اللہ، ان اعمال سے ہمیں بچا جو تیرے غضب کا باعث ہوں۔ اے اللہ، آج کی رات لیلۃ القدر، قبولیت کی رات، اے اللہ، ہم آج تیرے گھر میں تیرے بھکاری بن کے، تیرے مہمان بن کے تیرے حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آج تو نے رحمت کی بارش کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت کی بارش جب برستی ہے تو پھر زرخیز زمین میں اور بنجر زمین میں فرق نہیں کیا کرتی۔ اے اللہ، تو ایسی رحمت کی بارش برسا دے جس میں نیکوکار اور ہم جیسے گناہگار سب لوگوں کی مغفرت ہو جائے، سب لوگوں کی براءت من النار ہو جائے۔ اے اللہ، تو نے خود غلاموں کو آزاد کرنے کا، گردنوں کو چھڑانے کا، اے اللہ تو نے حکم دیا ہے۔ تو خود کہتا ہے فکو رقبہ، گردنیں آزاد کر دیا کرو۔ اے اللہ، تو آج ہماری گردنیں دوزخ سے آزاد فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ۔ اللہم تجاوز عن سیئات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجاوزا عامہ۔ اے اللہ، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھرپور رحمت فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خطاؤں سے تجاوز فرما۔ اے اللہ، آج تو ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شان کے لائق ہے۔ اے اللہ، آج تو ہمارے گناہوں کے دفتر لے کے نہ بیٹھ۔ اے اللہ، آج کی رات حساب کی رات نہیں ہے۔ اے اللہ، آج کی رات تو تیری رحمت کے لٹنے کی رات ہے، تیری مغفرت کے برسنے کی رات ہے۔ اے اللہ، آج تو اتنی مغفرت اور اتنی رحمت برسا دے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم میں انقلاب آ جائے، ہم بحیثیت قوم کے، بحیثیت ملک کے مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، متقی بن جائیں، محسن بن جائیں۔ اے اللہ، تو خود کہتا ہے فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، مجھے معاف کرنے کا عمل پسند ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ اے اللہ، تو خود معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جو حکم تو اوروں کو دیتا ہے آج اس پہ خود ہی عمل کر کے دکھا دے۔ اے اللہ، آج تو ہم سب کی معافی کا اعلان فرما دے، تو عام معافی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ، جیسا کہ ایک کریم بادشاہ
مجرموں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ آج کی رات تو ہماری عام معافی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ تو آج ہمارے گناہوں کی طرف، ہماری سیاہ کاریوں کی طرف، ہماری جہالت اور ہماری گمراہیوں کی طرف نظر نہ فرما۔ آج تو اپنے حبیب کی محبت کی طرف، اپنے حبیب کے واسطے کی طرف کہ ہم کس کی امت ہے، اے اللہ تو اس طرف نظر فرما لے۔ آج تو اپنی شان، اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی غفور الرحیمی، اپنے غفار الذنوب ہونے کی طرف تو نظر فرما لے۔ آج الہ فعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اے اللہ آج تو ہم سے وہ معاملہ فرما جو تجھے زیب دیتا ہے، جو تیری شان کے لائق ہے۔ آج ہم سے وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم مستحق ہیں۔ اے اللہ تو نے خود حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں لبیک یا عبدی کہوں گا، جی میرے بندے کہوں گا۔ تو اے اللہ آج ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ آج یہ لیلۃ القدر ہے، یہ قبولیت کی رات ہے، یہ نصف شب کا وقت قریب ہے۔ اے اللہ اس محفل میں جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، بہنیں بھی، اور اللہ سفید داڑھیوں والے بھی جن سے تجھے حیا آتی ہے، جس کے بارے میں تو خود کہتا ہے انا استحی من المرء المسلم ذی الشیبہ، میں سفید داڑھی والے مسلمان سے حیا کرتا ہوں، مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ اے اللہ اس مجلس میں تو بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس پوری مجلس پہ رحم فرما، اس پورے شہر پہ رحم فرما، اس پورے ملک پہ رحم فرما، پورے عالم اسلام پہ رحم فرما۔ آج کی رات تو پوری انسانیت پہ رحم فرما۔ اے اللہ وہ جو تیرے حبیب نے وعدہ کیا کہ میری امت پہ 5 دور آئیں گے اور پھر محکومیت کے بعد خلافت کا دور آئے گا، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے وہ دور دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ خلافت کا دور، وہ اسلام کے غلبے کا دور، وہ نفاذ شریعت کا دور اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ اے اللہ یہ ملک بنا اور ہم نے تیری شریعت کا انتظار شروع کیا، ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی لیکن بین الاقوامی سازشوں نے ہمارے سارے راستے روک دیے۔ اے اللہ اس ملک میں مارشل لا پہ مارشل لا آتے رہے، اس ملک پہ آمریتیں آتی رہی، اس ملک پہ جاگیرداری کا تسلط رہا، دین، علم اور اسلامی نظام تعلیم کا راستہ منظم طریقے سے روکا گیا۔ اے اللہ ہماری بے بسی تیرے سامنے ہے، ہماری شکست، ہماری ہار اے اللہ تیرے سامنے ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے، ہم نے دین کے کام کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، بڑی بڑی جماعتوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں دی ہیں، لیکن اے اللہ ہم شکست پہ شکست کھاتے رہے، ہم پیچھے کی طرف دھکیل دیے جاتے رہے، ہم معاشی طور پہ کنگال ہو گئے، ہم سیاسی طور پہ غلام ہو گئے، باہر کی قومیں پش بٹن سے اور ریموٹ کنٹرول سے اے اللہ ہم پہ حکومت کر رہی ہے۔ اے اللہ تو ہماری محکومی کو ہماری آزادی سے بدل دے، ہماری ہار کو جیت سے بدل دے، ہماری شکست کو فتح سے بدل دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کا انتظار کرتے کرتے ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی، کشمیر کی آزادی کا انتظار کرتے کرتے اے اللہ ہماری عمریں ختم ہو گئی، فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی آزادی کا انتظار کرتے ہوئے اے اللہ ہم تھک گئے۔ اے اللہ اب تو خود درمیان میں آ جا، اے اللہ اب تو خود ہمارا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، وہ راستہ جو فتح اور کامرانی کا راستہ، وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ، وہ راستہ جو اس دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی کا راستہ، وہ راستہ جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پہ ہم پہ فخر کر سکے، یہ کہہ سکے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے سپاہی ہیں، انہوں نے میرے راستے میں جانیں دی، مال دیے، قربانیاں کی۔ اے اللہ وہ کامرانی کا راستہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں، ہم سوالی ہیں، سائل بن کے آئے ہیں، تو خود کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھکاری آ جائے تو اس کو جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ ہم بھکاری بن کے تیرے حضور ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے، آج تو بھی ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے جھڑکی نہ دے، آج تو بھی ہمیں اپنے دروازے سے دھکا نہ دے۔ اے اللہ تو آج ہمارے ساتھ وہی سلوک کر جس کا تو حکم دیتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھکاری کو دھکا نہ دو
اے اللہ دینے والا بھکاری کی حالت سے زیادہ اپنے کرم کی طرف دیکھتا ہے۔ اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت کی جناب میں، تیری مغفرت کی جناب میں تو وہ ایک حقیر ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ تیری رحمت تو ہر چیز پہ غالب ہے، تیری مغفرت تو ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو اے اللہ آج اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ تو خود حکم دیتا ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرو۔ یہ دیکھ تیری مسجد میں تیرے مہمان اتنے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ آج کے دن اعتکاف کر کے اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اس امت کا نصیبہ تو کب بدلے گا؟ اے اللہ 500 سال ہو گئے ہماری شکست پہ، 500 سال ہماری ذلت پہ گزر گئے، ہماری محکومی اور غلامی پہ 500 سال گزر گئے، ہماری نسلیں دین کی تعلیم سے محروم ہو گئی، ہماری آئندہ نسلیں بڑے سے بڑے فتنے کا شکار ہو گئی۔ یہ ٹیلی ویژن، یہ سینما، یہ ڈرامے، یہ ڈش اینٹینا ہے اللہ اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما کہ یہ ٹیلی ویژن یہ گمراہی پھیلانے کی بجائے دین پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ایسے اسباب فرما کہ یہ ڈش اینٹینا یہ تیرے حق بات کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے انا حیی کریم، میں بہت حیا والا ہوں، میں بہت کریم ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور میں انہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آج تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر دیتا ہوں۔ اے اللہ آج ہم تیرے ساتھ بہت نیکی کا گمان لے کے آئے ہیں، بہت بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، سیاہ روح ہونے کے باوجود لیلۃ القدر کا بہانہ بنا کے آج اے اللہ ہم تجھ سے سب کچھ مانگنے آئے۔ آج تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جو اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ اگر تو اپنے سب کی دعائیں قبول کر لے، اے اللہ تو سب گناہگاروں کی دعائیں قبول کر لے، تو تیرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی کسی سمندر میں سوئی ڈبونے سے، سوئی کے ساتھ پانی لگے ہوئے کیا کمی آتی ہوگی۔ اے اللہ تو اگر سب کی دعائیں قبول کر لے تو تجھ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو جو بات اپنے قرآن میں کہتا ہے اس پہ عمل کا وقت کب آئے گا؟ اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہم تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو اکٹھے ہی معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو اکٹھے ہی معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ عشرہ آگ سے برات کا عشرہ ہے، اے اللہ ہم تیرے عدل سے، تیرے حساب سے، تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیرے غصے سے اے اللہ ہم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ تیرے غصے سے ڈر کے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈر کے، تیرے قہر سے ڈر کے، تیرے حساب اور تیرے عدل سے ڈر کے اے اللہ ہم تیری ہی جھولی میں، تیرے ہی پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی پناہ عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنی پناہ عطا فرما دے اور اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے ہمیں براءت عطا فرما دے۔ اے اللہ آج ایک 80 سالہ کافر اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے، یوں کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس 80 سالہ کافر کے سارے قتل، سارے گناہ، اس کی ساری چوریاں، سارے ڈاکے اسلام قبول کرتے ہی تو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کر دے جو کسی کافر کے ساتھ کرتا ہے جب وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ جو نعمت تو ایک 80 سالہ کافر کو دیتا ہے
آج ہمیں وہی عطا دے. ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں, ہم تیرے حضور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کافر جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اے اللہ تو اس کو جو عطا فرماتا ہے آج ہمیں وہی کچھ عطا فرما دے. اے اللہ تو نیک لوگوں کا رب بھی ہے, تو فاسق لوگوں کا رب بھی ہے, تو حیوانات کا رب بھی ہے, تو جمادات کا رب بھی ہے, تو سب کا رب ہے, تو رب العالمین ہے. تو صرف رب المتقین نہیں ہے, تو صرف اولیاء اللہ کا رب نہیں ہے. اگر تو صرف نیکی کے شرط پہ دعائیں قبول کرے, صرف تقوی کی شرط پہ اگر اے اللہ تو صرف دعائیں قبول کرے, صرف متقی لوگوں کی دعائیں قبول کرے, تو اے اللہ پھر ہمیں کوئی راستہ بتا. ہم کس سے دعا مانگے, ہم کس دروازے پہ جائیں؟ ہمارا کوئی اور رب تو ہے نہیں, ہمارا کوئی اور اللہ تو ہے نہیں, ہم تو پھر بھی تیرے ہی پاس آئیں گے. اے اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما دے. اے اللہ ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی, لیکن اے اللہ تو بھی اگر گناہ کے بدلے میں, برائی کے بدلے میں برائی ہی کر دے, برائی کے بدلے میں تو بھی سزا دے دے, تو اے اللہ پھر ہم میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ ہم تو گناہگار بندے ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم گناہ کرتے, لیکن ہمیں یہ علم تھا, ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے, تو گناہوں سیاہکاریوں کو معاف کرنے والا ہے. تیری رحمت گناہوں سے زیادہ ہے. یا واسع المغفرہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا. یا واسع المغفرہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا. یا واسع المغفرہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واہدنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اے اللہ تیری رحمت ہر چیز میں وسیع ہے. تو نے کہا قرآن مجید میں رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اے اللہ تو ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں, ہم بھی تو تیری پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں, چیزیں ہیں. اے اللہ تیری رحمت ہم پہ بھی چھا جائے. اے اللہ آج کی رات ہمیں زندگیاں بدل دینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج کی رات ہمیں زندگیاں بدل دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم ارحم غربتنا فی هذه الدنیا, اللہم ارحم مسقطنا عند الموت, اللہم ارحم حالتنا ووحشتنا فی القبور, اللہم ارحم وقوفنا بین یدیک فاطر السماوات والارض, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے, تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیں مسلمانوں کی, مومنین کی موت عطا فرما اور صالحین میں ہمیں داخل فرما. اے اللہ یہ زندگی کا سفر, یہ غربت, اس غربت کے عالم میں, اس پردیس کے عالم میں تو ہم پہ رحم فرما. اے اللہ وہ گھڑی جب کہ ہم موت سے گر جائیں گے, وہ گھڑی جب موت کے جھٹکے سے ہم بے بس ہو جائیں گے, دنیا کے سب لوگ, ڈاکٹر, ہمارے رشتہ دار ہمیں بچانے میں بے بس ہو جائیں گے. اے اللہ اس وقت تو ہماری, اے اللہ اس بے بسی میں تو یار و مددگار بن جا. اے اللہ قبر کی وہ وحشت, وہ تنہائی, وہ تاریکی جس میں ہمارا اور کوئی ساتھی سوا تیرے نہیں ہوگا, جبکہ سب ہمارے محبوب گھر والے, بیوی, بچے, بیٹے, دوست, بھائی سب ہمیں قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے, ہمیں سب بھول جائیں گے. اے اللہ اس وقت تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا. اے اللہ اس وقت تو نہ ہمیں بھولا. اور اے اللہ آخرت کی وہ گھڑی جب کہ ہماری کمریں تختہ ہو جائیں گی, جب ہم تیرے حضور سجدہ کرنا چاہیں گے سجدے کی اجازت نہیں ہوگی, کمریں گردنیں تختہ ہو جائیں گی, زبانیں بے بس ہو جائیں گی, تیرے سامنے گفتگو کرنے کا کسی کو ارادہ نہیں ہوگا, اپنے گناہوں کا کوئی ہیلا نہیں بیان کر سکیں گے. اے اللہ اس وقت تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا. اے اللہ اس دن جب کہ تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اے اللہ اس وقت تو اپنا سایہ نصیب فرما. اے اللہ اس وقت جب تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کی شفاعت کبریٰ ہوگی, جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے, اے اللہ اس وقت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما.
آخرت میں جنت میں ہم حضور کی معیت نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں اپنا قرب خاص اور اپنا دیدار اور اپنی لقاء اور ملاقات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ تیرے حضور حاضر ہو اور تو غصے میں ہم سے اپنا منہ پھیر لے۔ اللہم انا نعوذ بک ان تصد عنا وجہک یوم القیامہ۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم تیرے حضور آئیں اور تو ہم سے منہ پھیر لے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و معرفت نصیب فرما، آپ کا اتباع نصیب فرما، آپ کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ سیرت طیبہ کا مطالعہ نصیب فرما، اس میں عمل نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت اور اپنا ذکر نصیب فرما، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے ہر وقت اپنی یاد اور اپنا ذکر نصیب فرما، اپنے پیارے نام اللہ کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے وقت اس نام کا ذکر نصیب فرما، اپنے پیارے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے انوار میں ڈوبنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کی اور اس کے لیے جان مال قربان کرنے کی، وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی محبت، دین کی غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس قابل تو نہیں ہے لیکن تجھ سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین کا قرب نصیب فرما، جنت البقیع میں قبر نصیب فرما، حضور کے قدموں میں ہمیں مرنا نصیب فرما۔ اور اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن پہ تو فرشتوں کے سامنے فخر کرے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے ہیں جو کبھی کبھی میرے حضور بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ليلۃ القدر کی خصوصی ساعات نصیب فرما، آج کی رات کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ہاتھ ہم صرف تیرے آگے پھیلاتے ہیں، تو ہماری تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام ضرورتیں پوری فرما، ہماری تمام تکلیفیں، تمام دکھ، تمام بیماریاں، تمام قرض دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا باسط اليدين بالرحمة يا واسع المغفرة مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من عملنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہماری بہنوں بچیوں کی عزتیں لٹ گئی، اے اللہ تو انتقام لے، اے اللہ یہ طاغوت، یہ ہندوستان کا ملک، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھا دے۔ اے اللہ یہ امریکہ، یہ طاغوت کبیر جس نے کہ دور سے بیٹھ کے ہمیں زک پہنچائی ہے، ہمارے ملک کو دو ٹکڑے ہونے دیا ہے، اے اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہمیں دکھا دے۔ اے اللہ وسط ایشیا کی اسلامی ریاستیں، اے اللہ انہیں ترقی نصیب فرما دے، ہمیں ان کے ساتھ ملنے کی اور ایک بلاک بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما دے، افغانستان کو اے اللہ استحکام نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ فرما دے۔ اے اللہ جو ہاتھ اس ملک میں شریعت کو روک رہے ہیں ان ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے۔ اے اللہ جو منظم سازشیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو اجاڑ دے، اے اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، اے اللہ ان پہ ایسا عذاب نازل فرما کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بن جائیں۔ اے اللہ جو لوگ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ان کمزور ہاتھوں کی تو قوت بن جا، اے اللہ ان کمزور ہاتھوں کی تو قوت بن جا۔ جو لوگ اسلام کے لیے مخلص ہیں اے اللہ تو ان کی روشنی بن جا، تو ان کی آنکھیں بن جا، تو
تو ان کے کان بن جا، تو ان کے ہاتھ بن جا، اے اللہ تو ان کے دل بن جا، تو ان کے دماغ بن جا، اے اللہ ان میں اتحاد نصیب فرما دے، ان کی فرقہ واریت کو، ان کے انتشار کو دور فرما دے، ان میں اتحاد اور یگانگی اور وحدت نصیب فرما دے، ان کو ایک مٹھی بنا دے، ان کو ایک قوت بنا دے، اے اللہ دین کی طاقتوں کو اے اللہ اتحاد نصیب فرما دے، اے اللہ، اے اللہ 21ویں صدی آنے کو ہے، یہ صدی اے اللہ تو اسلام کی صدی بنا دے، اے اللہ ہمیں ادنا سپاہیوں کی طرح سے، ادنا خادموں اور ادنا نوکروں کی طرح سے اے اللہ تو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے، ہماری جانوں کو، ہمارے گوشت پوست اور ہڈیوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے جذبات کو، ہماری محبت کو، ہماری نفرت کو اے اللہ تو اپنے راستے میں، اپنی محبت میں قبول فرما لے، اپنے دین کے لیے اے اللہ تو ہمیں استعمال فرما لے، تو اپنی نوکری نصیب کر دے، اے اللہ تو اپنے گھر کا ہمیں چپراسی بنا دے، اپنے گھر کا اردلی بنا دے، اے اللہ اپنے دین کا تو ہمیں ایک صفائی کرنے والا جیسے جمعدار ہوتا ہے وہ بنا دے، اے اللہ اپنے دین کے لیے تو ہمیں استعمال فرما دے، اے اللہ تو چاہتا ہے تو جانوروں سے کام لیتا ہے، تو ابابیلوں سے کام لیتا ہے، تو مچھروں سے کام لیتا ہے، ہم تیرے بنائے ہوئے انسان ہیں، تو اپنے راستے ہمیں کام لے آ، ہمیں اپنے راستے میں استعمال کر لے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اپنے راستے میں قبول کر لے، اے اللہ دین کے راستے میں ہم سب کو قبول کر لے، ہماری جانیں قبول کر لے، ہمارے مال قبول، ہمارے وقت قبول کر لے، اے اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت دے دے، اے اللہ ہماری صحتوں میں برکت دے دے، اے اللہ ہم بیماریوں سے تیری پناہ میں آتے، تیرے ہر آزمائش، تیری ہر عذاب، تیرے ہر فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ تو کرم فرما دے، اے اللہ تو کرم بے حساب فرما دے، اے اللہ آج کی رات کو تو ہمارے لیے تبدیلی کی، انقلاب کی رات فرما دے، اے اللہ تو آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے، اے اللہ آج کی رات ہمارے لیے تو کامیابی کی رات بنا دے، تو اس رات تو نے کہتا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے اور ہر اہم کام کے بارے میں فیصلے کر دیا کرتا ہوں، اے اللہ تو آج ہماری ہدایت کا فیصلہ کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے، اے اللہ آج ہماری کامیابی کا تو فیصلہ کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ اس ملک کی حکومت کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس ملک کی حکومت کو اور تمام عالم اسلام کے ممالک کی حکومتوں کو اے اللہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، انہیں نیک مشورہ دینے والے نیک مشیر، نیک وزیر نصیب فرما دے، اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ عالم اسلام کو اور پاکستان کو اور یہاں کی دولت کو لوٹ لوٹ کے باہر لے جائیں گے، اے اللہ ان لوٹنے والے ہاتھوں کو توڑ دے، اے اللہ ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنا دے، اے اللہ ان کے احتساب میں جلدی فرما دے، اے اللہ ہم ان کا حساب لینے پہ قادر نہیں ہیں، ہم بے بس ہو گئے ہیں، ان کا حساب تو لے لے، اے اللہ یہ ہماری دولت، ہمارے ذرائع کو لوٹ لوٹ کے دنیا سے، اس ملک سے باہر لے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حساب لینے والا بن جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔